اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب کائنات پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میرے آقا کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے قبل شعبان کے آخری روز میرے آقا نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے خطبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں۔ رمضان المبارک میں جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو گویا کہ دوسرے مہینوں میں وہ فرض ادا کر رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر اتنا اسے عطا کیا جاتا ہے جتنا دوسرے مہینوں میں فرض کا اجر ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی اگر ایک فرض اس مہینے میں ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کر رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو کوئی اپنا ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے اتنا اجر ملتا ہے جتنا دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے پہ اجر ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ غم گساری کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جو کوئی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا اور اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے ہر کوئی ایسی شے نہ رکھتا ہو کہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی دودھ یا پانی کے گھونٹ یا کھجور سے بھی اگر کسی کا روزہ افطار کروا دے گا تو اسے بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو کسی کو سیر کر کے کھانا کھلاتا ہے تو اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور میرے حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا شربت پلائے گا کہ اسے اس کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو کوئی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو روزے دار کو بھی اس روزے کا پورا اجر ملتا ہے، اور جو اس کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ روزے دار کی طرح اجر عطا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا نے اسے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس رمضان المبارک کا پہلا حصہ وہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو کوئی اس ماہ میں اپنے غلام سے بوجھ کم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس مبارک ماہ میں 4 کام کثرت سے کرو، 2 کاموں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کام کیے بغیر تمہارا چارہ نہیں۔ جو 2 کام رب کو راضی کرنے کے لیے ہیں ان کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور دوسرا استغفار کثرت سے کرو۔ اور جن 2 کاموں کے متعلق فرمایا کہ وہ 2 کام کیے بغیر تمہارا چارہ نہیں، اس میں سے ایک کام یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے جنت مانگو اور دوسرا کہ جہنم سے پناہ مانگو۔ حاضرین مکرم، میرے آقا نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے اس خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تمہارا ہر عمل تمہارے لیے ہے، کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، اور واحد روزہ ہے جو میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو کہ پہلی امتوں کو عطا نہیں کی گئیں۔ ان 5 چیزوں کو بتاتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا کہ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس کی افطاری کرتے تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ تیسرا یہ فرمایا کہ سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ عنقریب میرے نیک بندوں سے مصیبت اور اذیت کو دور کر دیا جائے گا۔ اور پھر آخری رات
بخشش کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی، جب یہ 5 چیزیں میرے آقا نے ارشاد فرمائیں تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہی رات لیلۃ القدر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اسے اس کی جزا ملتی ہے۔ میرے آقا کا یہ خطبہ ہمارے لیے یقیناً مشعل راہ ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت اس خطبہ سے واضح ہو رہی ہے، اور رب تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں جو خاص اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں، ان کا بیان میرے آقا نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو 4 کام اللہ کے محبوب نے ہمیں جن کا حکم دیا کہ یہ 4 کام کثرت سے کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا، رب سے اپنے لیے جنت مانگنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا، یہ کام کرنے کی رب تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔